بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب المقصد الاسنی فی شرح اسماء اللہ الحسنی میں آج انشاءاللہ ہم دو اسماء کا مطالعہ کریں گے۔ پہلا اسم واسع ہے جو قرآن مجید میں بھی مذکور ہے، ان اللہ یا واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت رکھنے والا ہے، علم والا ہے۔ اور دوسرا اسم جو بہت اہم ہے اور وہ ہے الحکیم، حکمت سے، وہ بھی انشاءاللہ اگر آج مکمل نہ کر سکے تو ابتدا انشاءاللہ اس کی کر دیں گے۔ تو جو اس وقت ہمارے سامنے نام ہے الواسع، جیسے کہ امام صاحب علیہ الرحمہ بھی ذکر کریں گے کہ یہ مشتق ہے ساعتن سے، لیکن اس میں دو احتمالات ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ یہ اللہ کی صفت علم کا بیان ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جیسے فرمایا ہے کہ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے اللہ آپ نے ہر شے کا احاطہ کیا ہے، آپ ہر شے کو وسیع ہیں علم اور رحمت کے اعتبار سے، تو یہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ وسعت جو ہے وہ قدرت کے اعتبار سے، جیسے فرمایا والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، کہ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور ہم ہی موسع ہیں۔ وہاں موسع سے کیا مراد ہے؟ ہم ہی اس کی قدرت رکھتے ہیں کہ بنا سکیں، ہمارے سوا اسے بنانے والا کوئی نہیں۔ تو قرآن مجید میں جیسے رحمت کے ساتھ، اور رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت ہی کی ایک فرع ہے، یعنی رحمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور ارادے سے کسی پر خیر نازل فرما دے، وہ رحمت ہے۔ تو اس اعتبار سے رحمت کے ساتھ بھی واسع کا لفظ ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے کو وسیع۔ اور پھر فرمایا کہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ تو وہاں جیسے اللہ نے وسعت رحمت کا ذکر کیا جو رحمت عامہ ہے، اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے رحمت خاصہ کا ذکر فرمایا، اور رحمت خاصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ لفظ واسع ہے۔ اب آگے ہم دیکھیں گے کہ امام صاحب علیہ الرحمہ فرمائیں گے کہ انسان کے اندر وسعت کا مطلب کیا ہے۔ انسان کے اندر وسعت کا مطلب علم کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے۔ تو اب پڑھ لیتے ہیں۔ جی واو سین عین، یہ جو اس کا مصدر ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں وہاب یہب ہبتن، یہ واو اگر آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو واو شروع میں آتا ہے مثال، جو مثال ہے اگر وہ فتح یفتح کے وزن پہ آ رہا ہو تو اس کا جو واو ہے وہ گر جاتا ہے اور آخر میں عوض کی گولتا آ جاتی ہے، یعنی وہب یہب ہبتن وسع یسع ساعتن، تو مادہ اس کا کیا ہے؟ واو سین عین، یعنی وسعت بھی آتا ہے، اسم ہے وہ، وسعت مصدر نہیں ہے، بطور اسم استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ الواسع مشتق من السعہ، یہ تو بات واضح ہے۔ اب دیکھیں آگے بتا دیا والسعۃ تضاف مرۃ الی العلم، جو میں نے وضاحت کی تھی، کبھی یہ وسعت علم کی طرف مضاف ہوتی، اذا اتسع واحاط بالمعلومات الکثیرہ، جب علم اتنا وسیع ہو جائے اور شامل ہو جائے اور محیط ہو جائے کثیر معلومات کو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فلان واسع العلم، فلاں جو ہے وہ علم میں بڑی وسعت رکھتا ہے، فلاں کو تبحر حاصل۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت بھی پڑھی تھی کہ ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، اور دوسرا کیا فرماتے ہیں؟ وتضاف اخرى الى الاحسان وبسط النعم۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے امام صاحب سورہ غافر کی اسی آیت کی شرح بیان فرما رہے ہیں، یعنی ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، تو پہلے علم کا بیان کیا کہ علم کے اندر وسعت ہے، اور پھر فرماتے ہیں کبھی یہ وسعت مضاف بن جاتی ہے احسان اور نعمتوں کی طرف، تو اللہ تعالیٰ پھیلا کر اور چھپڑ پھاڑ کر جو ہے وہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں، تو اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ واسع النعم۔ تو ورحمتی وسعت کل شیء وکیف ما قدر وعلی ای شیء نزل، لیکن یہ اسلوب علماء اس وقت اختیار کرتے ہیں جب وہ بتائیں
کہ یہ دونوں معنی ہی بالکل درست ہیں اور ہمارے پاس جیسے کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دیں. تو کیا فرما رہے ہیں؟ وَكَيْفَ مَا قُدِّرَ، بھئی جو بھی آپ مقدر مانیں، یعنی مضاف مانیں، یعنی واسع العلم ہے یا واسع الرحمہ ہے، وَعَلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ نُزِّلَ، جس معنی پر بھی اس کی تنزیل کریں، فَالْوَاسِعُ الْمُطْلَقُ هُوَ اللَّهُ، جس اعتبار سے بھی دیکھیں گے، چاہے رحمت کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تو واسع مطلق تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. خلاصہ یہ سبحانہ وتعالی لأنه إن نظر إلى علمه فلا ساحل لبحر معلوماته، اگر اللہ کے علم کو دیکھیں تو اللہ کا علم تو وہ سمندر ہے جس کا ساحل کوئی نہیں. فلا ساحل لبحر معلوماته بل تنفد البحار لو كانت مدادا لكلماته، بلکہ سمندر فنا ہو جائیں اگر وہ اللہ کے کلمات کے لیے سیاہی بن جائے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یہاں امام صاحب بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ مداد الکلمات جو آیا، قل لو كان البحر مدادا لکلمات ربی، کلمات ربی سے مراد علوم ربی لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو امام صاحب کی کوئی تفسیری رائے آپ نے نکالنی ہے تو اسی طریقے پر اخذ ہوگی نا، کیونکہ امام صاحب علیہ الرحمہ نے جیسے الگ سے کوئی تفسیر نہیں لکھی، تو احیاء العلوم میں دوسری کتابوں میں آیات آتی ہیں، ان سے استنباط ہوتا ہے، تو ان استنباطات سے آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ امام صاحب یہاں کیا فرماتے ہیں. تو امام صاحب مداد جو کلمات ہیں، کلمات سے مراد علوم لے رہے ہیں، کیونکہ استدلال یہی ہے فلا ساحل لبحر معلوماته بل تنفد البحار لو كانت مدادا لكلماته وان نظر الى احسانه ونعمه، یہ تو ہم نے اس جہت سے دیکھا اللہ کی صفت ہے وسعت کو کہ وہ علیم ہے. اگر ہم اس جہت سے دیکھیں کہ وہ محسن بھی ہے اور منعم بھی، تو پھر فلا نہایت لمقدوراتی، پھر آپ دیکھ رہے ہیں یعنی ابھی بتایا تھا نظر الی احسانہ و نعمہ، تو ہونا چاہیے فلا نہایت لاحسانہ و نعمہ. کیا فرمایا؟ فلا نہایت لمقدوراتی. کیسے دیکھیں گے آپ اس کو؟ کیونکہ امام صاحب متکلم بھی، تو امام صاحب بتا رہے ہیں کہ اللہ کا محسن ہونا اور اللہ کا منعم ہونا یہ اللہ کا فعل ہے نا، تو یہ کس صفت کی طرف راجع ہے؟ صفت قدرت کی طرف. یعنی ہمارے ہاں جو صفات حقیقیہ ہیں اس میں محسن ہونا اور منعم ہونا نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی افعال الہیہ ہیں، یعنی اللہ کا رازق ہونا، خالق ہونا، محسن ہونا، منعم ہونا، محیی ہونا، ممیت ہونا، یہ سب کے سب اللہ کی صفت قدرت کے ظہور ہے. یعنی اللہ ممکنات کو وجود دیتا ہے اپنی صفت قدرت کے ذریعے. تو احسان بھی ممکن ہے، نعمت بھی ممکن ہے، احیاء بھی ممکن ہے، موت بھی ممکن ہے. یہ تعلقات صفت قدرت ہے. یہ کیا ہے؟ تعلقات صفت قدرت. لہذا کیا فرماتے ہیں؟ فلا نہایت لمقدوراتی، تو اللہ کے مقدورات کی تو کوئی انتہا نہیں. جن جن چیزوں پر اللہ قادر ہے، ممکنات الوجود، اس کی کوئی حد ہی نہیں. پھر کیا فرماتے ہیں؟ وَكُلُّ سَعَةٍ وَإِنْ عَظُمَتْ فَتَنْتَهِي إِلَىٰ طَرَفٍ، ہر وسعت کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو ایک حد پر پہنچ کر منتہی ہو جاتی ہے، ایک حد پر پہنچ کے منتہی ہو جاتی ہے. وَالَّذِي لَا يَنْتَهِي إِلَىٰ طَرَفٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِاسْمِ السَّاعَةِ، اور وہ کہ جو کسی حد پر منتہی نہ ہو، وہ وسعت کہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو، تو وہ زیادہ حقدار ہے کہ اسے وسیع کے نام سے ملقب کیا جائے. بات بات واللہ سبحانہ وتعالی هو الواسع المطلق، اور اللہ ہی واسع مطلق ہے. مطلق سے کیا مراد ہے؟ واسع مطلق یعنی ایبسولوٹ سینس میں بغیر کسی قید کے، کیونکہ مطلق کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ مقید. تو کوئی قید نہیں ہے اللہ کی وسعت میں. یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں آپ نے دو صفات بتائی نا، یا صفت قدرت ہے یا صفت علم ہے. صفت قدرت ممکنات پیدا کرتے 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 ایک حد پر پہنچ کے غیر قادر ہو جائے، تو یہ طرف انتہا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ہر ممکن آپ کہیں جو ممکنات فی الوجود ہیں وہ تو محدود ہیں، لیکن جو ممکنات مقدرہ ہیں وہ تو لا محدود ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت علم بھی کسی کنارے پر پہنچ کر منتہی نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی صفت قدرت بھی اس کی کوئی انتہا نہیں. ہاں لیکن معلوم شے جو وجود میں آئے گی اور مقدور شے جو وجود میں آئے گی وہ ہمیشہ محدود ہوگی. بات سب ذہن میں آ رہی ہے نا؟ یعنی اللہ جن ممکنات کو وجود دے گا وہ کبھی بھی لامحدود نہیں ہوں گے، کیونکہ لامحدود شے فی الواقع وجود میں نہیں آ سکتی، تو مستحیل ہے. یعنی یہ ہمارے دلائل کے مطابق
لامحدود شے یعنی ممکنات جو لامحدود ہوں وہ واقع میں موجود نہیں ہو سکتی. اسی طرح معلومات جو موجود ہوگی وہ ممکنات ہی ہوں گی، وہ بھی ہمیشہ کیا ہے؟ محدود ہیں. تو المعلومات الممکنہ الموجودہ محدودہ، یہ سب کیا ہے؟ محدود ہیں. لیکن اللہ کی نہ قدرت محدود ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت علم محدود. بات ہے یہ شے اس کو لازم نہیں کرتی. کیا شے؟ محدودیت ممکنات فی العالم لازم نہیں کرتی کہ اللہ کی صفت قدرت بھی کیا ہو؟ محدود ہو. خیر، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جو جس کی یہ شان ہو وہ لائق ہے کہ اسے واسع مطلق کہا جائے. پھر کیا فرماتے ہیں؟ لِأَنَّ كُلَّ وَاسِعٍ بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَا هُوَ أَوْسَعُ مِنْهُ ضَيِّقٌ. ہر واسع اپنے سے زیادہ وسیع کے اعتبار سے تو ضیق ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے. وَكُلُّ سَعَةٍ تَنْتَهِي إِلَى طَرَفٍ فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ مُتَصَوَّرَةٌ. کہہ رہے ہیں ہر وہ سعت، وسعت جو کسی حد پر منتہی ہو جائے، منتہی سے مراد مکمل ہو جائے، ختم ہو جائے، اس پر ذہنی اس پر زیادتی متصور ہو سکتی ہے. ذہن بہرحال اس میں کچھ ایڈ کر سکتا ہے. ایسا ہی ہے نا، یعنی جو ہمارے متکلمین دلیل دیا کرتے تھے کہ ایک انفینٹی ہے ماضی میں جس کو انفینٹ ریگریس کہتے ہیں، اور ایک انفینٹی ہے مستقبل میں. تو وہ کیا کہتے تھے؟ مستقبل میں جو بھی ہوگا وہ انفینٹی نہیں ہوگی نا، اس لیے نہیں ہوگی کہ اس کی ابتدا ہے. تو جہاں بھی پہنچ کر آپ روکیں گے ذہن تصور کر لے گا نا کہ اس سے آگے بھی کوئی ہو سکتا ہے. آپ جتنا بھی بڑا نمبر آپ اپنے ذہن میں سوچ لیں اس پر +1 ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا. تو لہذا کیا فرماتے ہیں؟ ہر وہ ساعت جو کسی ایک طرف پر ہو، آپ کا مستقبل میں کوئی حد نہیں ہے لیکن حد شروع میں تو آ گئی تھی. اگر ابتدا میں حد آ گئی ہے، کہیں بھی کوئی حد موجود ہے، تو وہ شے لا متناہی نہیں ہو سکتی. متکلمانہ دلیل ہے نا یہ اصل میں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امام صاحب تصوف بیان کرتے ہوئے بھی علم الکلام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے. کیونکہ اگر آپ کہیں گے یہ کیا ہے، یہ تو وَكُلُّ سَاعَةٍ تَنْتَهِي إِلَى طَرَفٍ فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ مُتَصَوَّرٌ، یہ کلامی دلیل. وَمَا لَا نِهَایَةَ لَهُ وَلَا طَرَفَ فَلَا يُتَصَوَّرُ عَلَيْهِ زِيَادَةٌ. جس کی کوئی جو مالا نہایا ہو اور جس کی کوئی طرف نہ ہو اس پر زیادتی متصور ہی نہیں ہو سکتی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ امام صاحب نے علیہ الرحمہ نے اللہ کے اللہ کے اسم واسع اور صفت وسعت کی وضاحت کی ہے کہ یا تو اس سے مراد علم ہے یا اس سے مراد رحمت اور قدرت ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں تنبیہ. اب تنبیہ کیا ہوتی ہے کہ ہمیں کیا حاصل ہوگا اس سے؟ ہم بھی اپنے اندر وسعت پیدا کریں. خلاصہ یہ ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ وسیع ہے تو اس وسعت کا ایک پرتو، ایک عکس جو ہے ہمارے اندر بھی نظر آنا چاہیے. وہ کیسے نظر آئے؟ فرماتے ہیں ساعۃ العبد فی معارفہ و اخلاقہ. یہیں سے بات شروع ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں انسان بندے کی، انسان بھی کوئی لفظ نہیں ہے ویسے، بندہ ہی ہے نا. ساعۃ العبد بندے کی وسعت کس میں ہوتی ہے؟ فی معارفہ و اخلاقہ. وہی دو چیزیں ہو گئی نا. اللہ کی ساعت کس میں تھی؟ علم. تو بندہ بھی علم میں وسعت پیدا کرے، اپنے معارف میں، معرفتوں میں اضافہ کرے. اور دوسری شے کیا تھی؟ دوسروں پر رحمت، دوسروں پر شفقت، دوسروں پر انعام. تو وہ بندے میں کس صفت سے ظاہر ہوں گے؟ اخلاق. تو انہی دونوں چیزوں میں وسعت درکار ہوتی ہے، اخلاق میں اور علم میں. ایک بزرگ فرماتے ہیں نا کہ اچھا ذہن اچھے اخلاق. بات یہی دو چیزیں جس سے انسان وسعت پیدا کر سکتا ہے. اپنے معارف میں کثرت پیدا کرے، اپنے علوم میں ترقی کرے، اور اپنا تزکیہ نفس کرے. تزکیہ نفس کی صورت میں ساتھ ہوگی، یعنی نفس کے اندر گنجائش ہے. کہتے ہیں نا فلاں بڑا وسیع الظرف ہے. تو وسیع الظرف کا مطلب کیا ہے؟ کہ بڑا جھیلنے والا ہے، بڑا تحمل والا ہے، برداشت کرنے والا ہے، اور اس طرح غصے میں نہیں آتا، لوگوں کو جواب نہیں دیتا، وغیرہ وغیرہ. اور معارف میں تو آپ جانتے ہیں یعنی انسان کو مستقل حالت ترقی میں ہونا چاہیے، اپنے علوم کے اعتبار سے، اپنے معارف کے اعتبار سے، اللہ کی توفیق سے. تو کہتے ہیں فَإِن كَثُرَتْ عُلُومُهُ، اگر اس کے علوم میں کثرت پیدا ہو جائے، فَهُوَ وَاسِعٌ بِقَدْرِ سَعَةِ عِلْمِهِ، تو پھر وہ واسع ہے اپنے علم کی سعت کے اعتبار سے. جتنا اس کا علم وسیع ہے اتنا وہ وسیع. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں وسعت کا جو تصور ہے اب وہ سارے کا سارا مال سے جڑا ہوا ہے. یعنی وسیع المال ہونا اصل میں وسعت ہے کہ فلاں کے پاس گنجائش کتنی. آپ کہتے ہیں آپ کے پاس گنجائش ہے، تو گنجائش سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس
مال کی گنجائش کے لیے. تو یہاں جو تصور دیا جا رہا ہے وسعت کا، اس کا تعلق مال سے ہے ہی نہیں قطعاً. وہ کیا ہے؟ علم اور اخلاق، علم اور تزکیہ نفس. تو کہہ رہے ہیں جتنا علم وسیع ہے اتنا ہی وہ وسیع ہے. اب آگے دکھا رہے ہیں کہ اخلاق کی وسعت کا مطلب یہ ہے کہ خوف فقر اسے تنگ نہیں کرتا. یہ ہے اصل میں. تو فرماتے ہیں وَإِنِ اتَّسَعَتْ أَخْلَاقُهُ، اور اگر اس کے اخلاق ایسے وسیع ہو جائے. کیسے؟ حَتَّى لَمْ يُضَيِّقْهَا خَوْفُ الْفَقْرِ، یہاں تک کہ اس کی اس وسعت میں تنگی نہ پیدا کر سکے فقر کا اندیشہ. فقر کا اندیشہ اس کے اس ظرف کو تنگ نہ کر دے. اچھا، پہلے پیمانے پر آپ پورے اتر گئے. ہم تو پہلے پیمانے پہ بھی پورے نہیں اترتے یار. آپ چلو وہ تو خیر، یہ تو درس نظامی کر رہے ہیں تو پورے اتر سکتے ہیں. حتی لم یضیقها خوف الفقر وغیظ الحسد وغلبۃ الحرص وسائر الصفات. دیکھ مطلب مراد یہ اتنا وسیع سینہ ہے اس کا، اتنا وسیع ظرف ہے، ایسے اخلاق ہیں کہ تنگ دنیا اس کو تنگ نہیں کر سکتی. یہ سب چیزیں دنیا سے تعلق رکھتی ہیں. آپ دیکھیں خوف الفقر وغیظ الحسد، حسد بھی کیوں ہوتا ہے؟ دنیاوی نعمتوں پر. اور اگلی چیز کیا تھی؟ وغلبۃ الحرص. تو فرماتے ہیں یہ سب چیزیں یعنی دنیا میں وسعت کی خواہش رکھنا یہ انسان کے ظرف کو ضیق کر دیتی ہے، تنگ کر. اور یقیناً سیدھی سی بات ہے، یہ دنیا کی محبت اخلاقی اعتبار سے جس وسعت کا بیان امام صاحب فرما رہے ہیں اس کے برعکس صفات پیدا کریں گے. ایسے ہی ہے. تو یہ دو چیزیں فرماتے ہیں. فہو واسع، تو جو اس مرتبے پر پہنچ چکا ہے وہ کون ہے؟ وہ واسع ہے. وَكُلُّ ذَلِكَ فَهُوَ إِلَى نِهَایَہ، جتنا بھی ہو جائے بہرحال انسان ایک حد تک ہی ہوگا. وَإِنَّمَا الْوَاسِعُ الْحَقُّ هُوَ اللَّهُ، واسع الحق تو بس اللہ ہی ہے. بندہ جتنا بھی ضرب ہوگا، کچھ بڑا ہوگا کچھ چھوٹا ہوگا، لیکن بہرحال محدود ہی رہے گا. وہ ظرف کہ جس میں کوئی حد نہیں ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی. اچھا، امام راضی علیہ الرحمہ نے المجیب سے اس کا تعلق بیان کیا، وہ بڑا خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں مجیب کے فوری بعد آیا نا الواسع. تو اب وہ جواب دینے والا ہے، وہ پکار کو قبول کرتا ہے. تو اگلا اسم وہ ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو واسع. تو لہذا جتنا پکارو گے اتنا ہی عطا کرتا چلا جائے گا. تو وہ مجیب ہے. تو کئی دفعہ دنیا میں جو بھی مجیب ہے یا سخی ہے اس کے مال کی ایک حد ہوتی ہے، وہ ایک حد تک آپ کی مدد کرے گا. تو فرمایا الواسع. تو الواسع المطلق هو اللہ. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واسع مطلق اللہ ہے تو یہ قدر معلوم کے مطابق اللہ کے مطابق ہے. وما ننزلہ الا بقدر معلوم. پھر اللہ سب کو عطا فرما دے، سب کو دنیا دے دے. اللہ تو واسع مطلق ہے، سب کو معارف دے دے، سب کو اخلاق دے دے. تو اگلا اس میں مبارک ہے حکیم. یعنی آپ دیکھیں المجیب، الواسع، الحکیم. تو جیسے وسعت رکھتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حکمت بھی ہے اس کے. دنیا اس نے ایک خاص اصول پہ پیدا کی ہے، اور اگر وہ اصول سمجھ میں آ جائے تو یہ اعتراضات پیدا نہیں ہوتے کہ فلاں کو کیوں ملا اور فلاں کو کیوں نہیں ملا. وہ اصول ہے امتحان کا. تو دنیا چونکہ مزے کرنے کی جگہ نہیں ہے، اصلاً دنیا امتحان کی جگہ ہے. یا تو اللہ یہ کہہ کر بھیجتا نا کہ یہاں تمہیں ہم بھیج رہے ہیں مہمان کے طور پہ، جو مرضی کرو. تو یہ تو اللہ نے کہیں کہا نہیں ہے. لہذا یہاں دنیا میں تو امتحان ہی ہوگا، کسی کو دے کر ہوگا اور کسی سے لے کر ہوگا. اچھا، یہ جو الحکیم ہے نا، یہ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے. آگے ہم امام صاحب کا پڑھ لیں گے ابھی، لیکن اس سے پہلے میں نے دیکھا کہ جو خلاصہ ذکر کیا نا، کیونکہ متکلمین کے ہاں لفظ حکمت کے بارے میں اختلاف ہے. اختلاف سے مراد یہ ہے کہ ایک تصور ماتوریدی ہے اور ایک تصور اشعری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کے اعتبار سے. تو جو اشاعرہ ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت حکمت کو کوئی ازلی صفت کے طور پہ بیان نہیں کرتے، بلکہ صفت حکمت سے کیا مراد لیتے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیں گے. لیکن ماتوریدیہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صفت حکمت سے متصف ہے ازلاً. بات ہے. تو وہ صفت حکمت سے کیا مراد لیتے ہیں؟ تو یہ جو ابو معین النصفی ہے نا، ان کی کتاب ہے تبصرۃ الادلہ،
اور عجیب بات یہ ہے کہ میں نے پہلے تو غور نہیں کیا تھا، یعنی کیا ہوا تو تھا، لیکن اتفاق سے یہ بھی 505 میں فوت ہوئے اور یہ بھی 505 میں فوت ہوئے، یعنی ابو معین النصفی اور امام غزالی علیہ الرحمہ بالکل ہم اثر ہیں. سوری 508، تھوڑا سا 3 سال کا فرق ہے. یہ تو وہ میرا خیال ہے ماوراء النہر ہی میں تھے، نصفی ہیں ماتریدی ہیں میرا خیال ہے اس، ہاں ادھر ہی سے وہ بھی، لیکن یہ ذرا اور آگے، جیسے آپ کہیں کہ کہاں تاجکستان اور اس طرح کے علاقوں میں. تو جو ماتریدی عقائد ہیں اس میں تقریباً سب کا اتفاق یہ ہے کہ امام ابو منصور الماتریدی کے بعد سب سے بڑے آدمی ابو معین النصفی تھے، اور ان کی کتابیں مرجع ہیں. یقیناً ایک ترقی آتی ہے بعد میں آئی ہے، لیکن ان کی خصوصاً یہ کتاب تبصرۃ الادلہ، یہ اس کی پہلی جلد ہے، اس سے تھوڑی سی موٹی ایک دوسری جلد ہے. اس میں صفت حکمت کا بیان کیا مختصر. وہ فرماتے ہیں اس پر ہم ایک بہت تفصیلی کتاب لکھ رہے ہیں جو ابھی ہم مکمل نہیں کر سکے، اللہ کرے تو اب کیا ہم نے کہنے وہ مکمل نہیں ہو سکی غالباً کیونکہ ہم تک نہیں پہنچی. نیچے جو محقق ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی تک نہیں پہنچی. کہہ رہے ہیں کہ اما الاشباع فیہ والمبالغۃ فقد وجدا، کہہ رہے ہیں اس میں تفصیل اور وہ سب کچھ ایک اور تصنیف میں یہ ہم نے لکھ دیا، فی تصنیف لی فی ذلک مفرد لم اتفرغ بعد لاتمامہ، ابھی تک مجھے اس کے اتمام پر فراغت حاصل نہیں ہو سکی. وَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى يُوَفِّقَنِي لِذَلِكَ بَعْدَ فَرَاغِي مِنْ هَذَا الْكِتَابِ. نیچے محقق میں لکھا ہے کہ ہم تک کوئی ایسی کتاب نہیں پہنچی کہ جس میں امام صاحب نے یہ ذکر کیا. جی وہ بھی پتہ چل جائے، وہ بھی پتہ چل جائے اختلاف کا سبب، اور بہت بڑا کوئی اختلاف نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں گے ان کو جوڑ لیتے ہیں اس اختلاف کو. لیکن اس میں کرتے کیا ہے ہمیشہ امام ابو معین النصفی، جیسے لغت بھی بیان کرتے ہیں، پہلے شروع میں بتائیں گے لغت کا مفہوم کیا ہے، تو یہاں انہوں نے جیسے بتایا ہوا تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے لغت لغوی معنی. تو فرماتے ہیں اما الکلام فی الفصل الاول فنقول اختلف فی ذلک اہل اللغة فقال ابن الاعرابی، ابن عربی نہیں ابن الاعرابی بڑے لغوی تھے، الحکمت العلم، حکمت کس کو کہتے ہیں؟ علم کو کہتے ہیں. والحکیم العالم، اور حکیم کون ہوتا ہے؟ جو صاحب علم ہو. یقال حکم الرجل بحکم، کیا جملہ بولا جاتا ہے؟ یہ ابن العربی فرما رہے ہیں حکم الرجل بحکم اذا تناہا فی علمہ وعقلہ، اگر وہ اپنے علم و عقل میں ایک غایت درجے تک پہنچ چکا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حکیم. حکم الرجل ای صار حکیما، یا حکم الرجل صار حکیما. ومنہ سمی القاضی حکما، کہتے ہیں قاضی کو حکم کیوں کہتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ قاضی فیصلہ کرتا ہے اور وہ فیصلہ علم اور عقل کے اعتبار سے کرے گا، لہذا وہ حکم ہے. وقال آخرون، کچھ دوسروں نے کیا کہا، یہ بھی دوسری رائے لغت میں پائی جاتی ہے. پہلے والوں نے کہا کہ الحکیم بمعنی صاحب علم ہے، دوسروں نے کہا الحکیم بمعنی محکم ہے، جیسے لغت میں فعیل بمعنی مفعل آ جاتا ہے. تو اب جب آپ کہیں گے کہ حکیم بمعنی محکم ہے تو یہ صفت علم نہ رہی، صفت فعل بن گئی. اس کے اندر اتقان کا مفہوم پیدا ہو جائے گا. الذی احسن کل شیء خلقہ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء. تو کیا فرماتے ہیں؟ وقال آخرون الحکیم هو المحکم للشیء، وہ محکم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. وهو فعیل بمعنی مفعل کعلیم بمعنی مؤلم، جیسے ہم کہتے ہیں عذاب علیم والعیاذ باللہ، تو عذاب علیم سے مراد کیا ہے؟ عذاب مؤلم. وسمیع بمعنی مسمع، کہتے ہیں سمیع سنانے والے کے معنی میں بھی آتا ہے. یہ دوسری رائے ہو گئی لغت کے اعتبار سے. اور تیسری کیا ہے؟ یہ لغت کے اعتبار سے ویسے نہیں، انہوں نے اپنی اس میں بیان کی ہے، جیسے امام راضی اور دوسروں نے یہ تیسری رائے نہیں بیان کی، لیکن ٹھیک ہے. کہتے ہیں الحکیم هو الذی یمنع نفسه عن هواها او عن القبائح، جیسے ہم بولتے ہیں فلاں حکیم ہے، جو اپنے نفس کو ہوائے نفس سے روکے، جو اپنے آپ کو ہوائے نفس سے روکنے پر قادر ہو، قبیح اشیاء سے منکرات سے روکنے پر قادر ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حکیم. اچھا. ماخوذ من حکمت الفرس، کہتے ہیں یہ کہاں سے نکلا؟ حکمت الفرس. حکمت الفرس سے مراد ہے گھوڑے کی لگام میں ایک لوہا ہوتا ہے جس کی وجہ جس سے وہ قابو میں رہتا ہے، تو اس حدیدہ کو جو لجام الفرس میں ہو اسے حکمہ کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں اس سے حکیم نکلا ہے. یہ احکام سے بھی نہیں ہے، یہ حکم سے نہیں ہے، بلکہ یہ کس سے ہے؟ حکمہ سے. اچھا. کہتے ہیں آگے بتا رہے ہیں کہ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گھوڑے کو
جو جموع ہے اس کا، اس سے روکتا ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں وقیلا، اب یہ بھی تعریف کی جاتی ہے، الحکمت معرفت الاشیاء بحقائقها ووضعها مواضعها، ٹھیک ہے، اس میں حکمت علمی اور حکمت عملی دونوں کیسے جمع ہوگی آپ دیکھیں۔ کہتے ہیں حکمت ہے چیزوں کی معرفت ان کے حقائق کے ساتھ، ظاہری معرفت نہیں، وہ معرفت جو چیزوں کے باطن تک پہنچے، اس کی حقیقت کو جانے، اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ حکمت، یہ تو حکمت علمی ہوئی نا، حکمت عملی کیا ہے، ووضعها مواضعها، چیزوں کے حقائق کو جاننے کے بعد فرق مراتب رکھنا اور ہر ایک کو اپنی جگہ دینا، یہ حکمت عملی ہے۔ جانتے ہیں کہ وہ ہدایت الحکمہ اور پرانی کتابوں میں جو حکمت کی تعریف چلی آ رہی ہے وہ اسی اعتبار سے، ایک حکمت علمی ہوتی ہے، اور پھر ایک حکمت علمی میں وہ 3 علوم بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ شے، ہدایت الحکمہ تو ہمارے متکلمین بھی بیان کرتے ہیں، بھئی وہ شے جو نہ تصور میں نہ خارج میں مادے کی محتاج ہے، وہ کیا ہے، وہ الہیات ہے۔ وہ شے جو تصور اور خارج دونوں میں مادے کی محتاج ہے، وہ تبعیات ہے، یہ میز کرسی ہے، وہ ذہن میں بھی سوچیں گے تو میز ہی آئے گی۔ اور پھر وہ فرمائیں گے وہ شے جو تصور میں محتاج نہیں ہے لیکن خارج میں محتاج ہے، وہ ریاضیات ہے، میتھمیٹکس ہے، وہ تو مجرد ہے، نمبرز مجرد ہوتے ہیں، نمبرز کیا ہیں، مجرد ہیں، لیکن خارج میں جب نمبر پائے جائیں گے تو کیا وہ مجرد حالت میں ہوں گے، وہ تو 1 گلاس 2 کرسیاں 10 پنکھے ہوں گے۔ تو اس طریقے پر یہ 3 علوم کیا بیان کیے جاتے تھے، حکمت نظریہ یا حکمت علمیہ، اس میں کیا الہیات ہیں، تبعیات ہیں، ریاضیات ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے حقائق تو بڑے جان لیے، الہیات کے بھی جان لیے، تبعیات کے بھی، اب کرنا کیا آپ نے اس کے بعد، اس کے بعد بیٹھ جائیں گھر میں، یا حکمت عملی ہے؟ تو فرمائیں گے ہاں بالکل، اپنے نفس پر محنت کرو گے تو وہ تہذیب نفس ہے، وہ تزکیہ نفس ہے، وہ تہذیب اخلاق ہے۔ اس کے بعد جب تم نفس سے باہر نکل کر اپنے گھر میں جو قریبی رشتہ دار ہیں وہاں ان کے اعتبار سے جب عمل کرو گے تو وہ تدبیر منزل ہے، اور جب معاشرہ وجود میں آئے گا اور ریاست یا حکمرانی وجود میں آئے گی تو وہ کیا ہے، وہ تدبیر مدن ہے یا سیاست ہے۔ تو یہ اس طریقے پر حکمت کی تعریف کی جاتی تھی، حکمت علمی اور حکمت عملی، بات واضح؟ تو یہ بالکل درست ہے، لیکن یہاں آپ دیکھیں امام صاحب نے، یعنی امام ابو المعین النصفی نے دونوں کو نہایت اختصار سے بیان کیا، یعنی ان دی اینڈ کیا ہے حکمت، معرفت الاشیاء بحقائقها، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ووضعها مواضعها، یہ حکمت کون سی ہے، عملی۔ کہتے ہیں فکانت شاملۃ علی العلم والفعل جمیعا، تو حکمت علم و عمل دونوں کو شامل ہو جائے گا۔ کہہ رہے فمن جعل، اب دیکھیے یہ بہت خوبصورت بات ہے، اس سے آپ کو مطلب امام ابو معین النصفی علیہ الرحمہ کی خاصیت یہ ہے کہ انہیں لغت میں بھی جیسے ایک مہارت حاصل، بہت بڑے آدمی، آپ اگر یہ کتاب پڑھنا شروع کریں، اچھا اس میں بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں وہ عشاعرہ کو بھی سناتے رہتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جس کو جیسے بعض علماء ماتریدیہ بیان کرتے ہیں کہ جب عشاعرہ اور ماتریدیہ میں نا ابھی اتنی معرفت حاصل نہیں ہوئی تھی، یہ تو بعد میں ہوتے ہوتے اب یہ دونوں ایک ہی بن گئے کہ اہل سنت۔ شروع میں یہ لوگ ماوراء النہر میں پائے جاتے تھے ماتریدی، اور عشاعرہ نے زیادہ لڑائی معتزلہ سے مول لی، ان کی طرف زیادہ توجہ بھی کوئی نہیں تھی، کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں، ان کی توجہ تھی کافی ان کی طرف، لہذا آپ کو اشعری کتابوں میں ابتدا میں کسی ماتریدی کا ذکر نہیں ملتا، لیکن ان کی کتابوں میں آپ ملیں گے ابو بکر الباقلانی یہ کہہ رہے ہیں، اور جو ہے وہ ابو الحسن الاشعری یہ کہتے ہیں۔ تو بعد میں کیا ہوا، آہستہ آہستہ یہ جب تقارب ہوا تو پتہ چلا کہ نہیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، ورنہ وہ کہیں گے اہل سنہ یہ کہتے ہیں، اشعریہ یہ کہتے ہیں۔ اچھا کیا فرماتے ہیں، فمن جعل الحکمت علما جعل ضدها الجہل، جس نے حکمت کو علم کہا اس نے اس کی ضد کو جہالت کہا۔ ومن جعلها الفعل، بہت اہم بات ہے، اور جو حکمت کے عملی پہلو کو پیش نظر رکھتا ہے اور حکمت کو عملی کہتا ہے، جعل ضدها السفہ، یہ جو سفی ہوتا ہے نا، سفی کے لفظ بھی ہم بیوقوف کے معنی بولتے ہیں، وہ فرما یہ رہے ہیں کہ یہ جو سفہ ہے یہ حکمت عملی کے مضاد ہوتا ہے۔ اس کی بتایا وَهُوَ فِي حقیقت اللغة تحرک و اضطراب یصیب الشیء، لغت میں وہ تحرک ہے، صوب سفیہ وغیرہ وغیرہ، اور حرکت ہے۔ کیا فرماتے ہیں، وَيُسَمَّى الرَّجُلُ سَفِيهًا،
لما تعتريه خفة إما من الفرح وإما من الغضب فتبعثه على فعل من غير روية ولا عرض على العقل. کہہ رہے ہیں انسان کو خوشی یا غمی میں یا غصے میں کچھ ایسی خفت لاحق ہو جاتی ہے، ایسا ہلکا پن لاحق ہو جاتا ہے کہ وہ فعل پر اقدام کرتا ہے بغیر غور و فکر کے اور عقل پہ پیش کیے. اس کو سفیہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سفیہ. تو سفیہ ہے اصل میں حکیم عملی کے متضاد، اور جاہل ہے حکیم علمی کے متضاد، یعنی حکمت علمی. تو کہتے ہیں اب یہ یہاں سے نا آگے بات ہے وَسُمِّيَ كُلُّ فِعْلٍ كَانَ عَمَلًا بِالْجَهْلِ مَعَ الْإِعْرَاضِ عَنِ النَّظَرِ فِي الْعَوَاقِبِ لِيُوقَفَ عَلَى الْحَمِيدَةِ مِنْهَا وَالْوَخِيمَةِ سَفَهًا. ہر وہ فعل کہ جو صادر ہو بغیر اس کے کہ آپ عواقب کو پیش نظر رکھیں اور اس میں عاقبہ حمیدہ کیا ہے اور عاقبہ حمیدہ کیا نہیں ہے، ایسا فعل صفا کہلاتا ہے، اور اللہ اس سے منزہ ہے اور اللہ کے حکیم ہونے کا یہ معنی ہے. عند الماتریدیہ ابھی وہ بتا دیں گے. عند الماتریدیہ کیا معنی ہے؟ یہ صفت علم کی طرف نہیں لے کے جا رہے اس کو. اشاعرہ کس کی طرف لے کر جاتے ہیں صفت حکمت کو؟ اللہ کی صفت علم کہ وہ یعرف الاشیاء بحقائقها. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن نرجع صفت الحکمت الى فعل اللہ الى صفت التکوین. كل فعل يصدر من الله سبحانه وتعالى فيصدر ويراعى فيها العاقبة الحميدة یا يراعى فيه العاقبة الحميدة، جس میں عاقبت حمیدہ ایک اچھی غرض کو پیش نظر رکھا جاتا. پیش نظر ہی رکھا جاتا، وہ بھی بتاتے ہیں. اور معنی ہے اس کا سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی فرق کیا ہے ماتریدی اور اشعری تصور حکمت میں؟ کہ اشاعرہ کے ہاں تصور حکمت یا صفت حکمت راجع الی صفت العلم ہے، اور ان کے ہاں یہ ہے کہ اللہ ایک ایسی صفت سے متصف ہے کہ جس کے نتیجے میں جو بھی فعل صادر ہوگا اس میں اغراض حمیدہ ہوں گی. اغراض حمیدہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھے مقاصد ہیں. ہاں اصل میں وہ آگے نا اس کے بعد صفت تکوین وہ ازلی ہے، فعل ازلی نہیں ہوتا، لیکن یہ صفت کہ جو بھی فعل صادر ہوگا وہ اپنے اندر کیا رکھے گا؟ عاقبہ محمودہ. یہ فعل کی بات نہیں ہو رہی، یہ مصدر فعل کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اہم مبحث ہے ویسے، یعنی حکمت میں ان دونوں کا تصور جو ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بھی اب حکمت بڑا چلتا ہے. اللہ بڑا حکیم ہے، کیا مطلب اللہ ہے؟ اب وہ حکمت کے تحت بہت سے، یہ تو حکمت کے خلاف بات ہے. یہ حکمت کون سی حکمت، کیسی حکمت، کس کی حکمت؟ حکمت کا تصور کیا ہے؟ اللہ کو حکیم کہنے کا کیا معنی ہے؟ صفت علم ہے یا صفت فعل ہے، کیا ہے؟ اچھا جی، اب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. فرماتے ہیں فَأَمَّا الْحِكْمَةُ عَلَىٰ رَأْيِ الْمُتَكَلِّمِينَ. یہاں انہوں نے ایک بات بیان کی ہے جس کے بارے میں علماء نے کہا کہ تھوڑی سی اس میں جیسے خطا کوئی نہیں ہے، پوری بات نہیں ہے. بس کیا فرماتے ہیں؟ فَزَعَمَ الْأَشْعَرِي، اشعری یہ سمجھتے ہیں ان الحکمت فی الفعل وقوعه علی قصد فاعله. حکمت کس کو کہتے ہیں؟ فعل کا صادر ہونا بندے سے اس کے قصد کے مطابق. قصد کا مطلب کہ علم کے مطابق، بس یعنی اصل میں وہی کہتے ہیں. حکمت کیا ہے؟ اگر ہم کہیں اللہ نے حکمت کے ساتھ کیا، اگر ہم کرنے کے مفہوم میں ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الفعل الذي صدر من اللہ صدر عن قصد و ارادت وعلم. بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کا فعل تو معلل بالغرض ہوتا ہی نہیں. معلل بالغرض ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کسی غرض کو پیش نظر رکھ کر نہیں کرتے. جو غرض کو پیش نظر رکھ کر کرتا ہے وہ فاعل مختار نہیں ہوتا. کیوں فاعل مختار نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ غرض خود بخود اس کے ارادے پر ایک قدغن لگا رہی ہوتی ہے نا. جب میں کرتا ہوں یہ کام کرنے کے لیے، میں تجارت کر رہا ہوں پیسے کمانے کے لیے، تو میری حاجت پیسوں کی میرے اوپر ایک قدغن ہے جس کی وجہ سے میرے اندر یہ ارادہ پیدا ہوا. تو میں اصلاً فری ول تو نہیں رکھتا نا. میرے ارادے پر ایک قدغن کس کی ہو گئی کہ میں نے قصد اور غرض کو پیش نظر رکھا. ٹھیک ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فائدہ حاصل کرتا ہے مخلوق سے. اچھا، وعندنا آگے معتزلہ کی بات کی ہے، وہ میں چھوڑ رہا ہوں. کہتے ہیں وقالت المعتزلة الحکمۃ کل فعل فیہ نفع اما للفاعل و اما لغیر الفاعل. اس لیے کہ ان کا تصور تھا تصور اصلاح. وہ کیا کہتے ہیں؟ حکمت ہر حکمت ہر وہ فعل ہے جس میں یا تو کرنے والے کے لیے فائدہ ہو
یا جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کے لیے فائدہ ہوگا، دونوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ حکمت نہیں ہے۔ اور اللہ کیا ہے؟ حکیم۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو پیدا کیا اور اس میں خود کفر پیدا کر کے اس کو جہنم میں بھیج دیا، تو اللہ اس کو اس فعل کی حاجت تھی؟ نہیں حاجت تھی۔ اس کو فائدہ ہوا اس سے؟ اس کو بھی فائدہ نہیں ہوا۔ لہذا اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہے؟ منزہ ہے۔ لہذا بندہ اپنے اعمال کا خالق خود ہوگا، انسان اللہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر اللہ اس کے اندر کفر پیدا کرے گا تو اس کا مطلب ہے اللہ نے اس کے اندر ایک ایسی شے پیدا کی جس سے نہ اس کو فائدہ ہوا نہ اس نے خود فائدہ اٹھایا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تصور معتزلہ خود ان کے پورے اس نظام فکر میں جڑا ہوا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ فائدہ ہونا چاہیے کو۔ تو وہاں سے آپ دیکھیں اصلہ بھی پورا کیا ہے، وہ تصور اصل ہے، وجوب اصلہ، یعنی جو مخلوق کے لیے اصلح ہے اللہ وہی کرتا ہے، یہی حکمت کا تقاضا ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو وہ نعوذ باللہ والعیاذ باللہ وہ سفیہ ہوگا۔ مطلب اندنا کیا ہے؟ اندنا یعنی وہ فرماتے ہیں، اندنا سے مراد اند الماتریدیہ، تو کہتے ہیں وَعِندَنَا الْحِكْمَةُ مَا لَهُ عَاقِبَةٌ حَمِيدَةٌ۔ دیکھیں بہت زبردست جملہ ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ، میں نے غلط بول دیا تھا، اللہ یراعی عاقبۃ حمیدہ، اللہ مراعات کرے عاقبہ حمید، یہ نہیں کہہ رہے۔ کہتے ہیں ہمارے ہاں حکمت وہ ہے، وہ فعل جس کا کوئی اچھا نتیجہ نکلے، وَالصَّفَحُ مَا خَلَا عَنِ الْعَاقِبَةِ الْمَحْمُودَةِ۔ اور صفح کیا ہے؟ صفح سمجھ رہے ہیں نا، صفی والا، جس کی کوئی عاقبہ حمیدہ، کوئی اچھا نتیجہ نہ ہو، وہ صفح ہے۔ نہیں ایک نہیں ہوئی نا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں اللہ جو کرے گا اس کے اندر عاقبہ حمیدہ برآمد ہو جائے گی، مراعات نہیں ہوگی، اس میں فاعل یا مفعول لہو کا نفع ہونا ضروری نہیں، عاقبہ حمیدہ ہے۔ اب عاقبہ حمیدہ تو بہت بڑی ٹرم ہے، مثلا اللہ کی صفت غضب کا ظہور ہو جائے، یہ بھی عاقبہ حمیدہ ہی ہے۔ اللہ کی صفت جو آپ کا انتقام کا ظہور ہو، صفت رحمت کا ظہور، یہ سب عاقبہ حمیدہ ہے۔ اصل میں نا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کس تناظر میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اصل میں جب آگے بحث آنی ہے نا نبوات کی، ہم نے ایک دفعہ درس عقیدہ ہوا کرتا تھا، مباحث عقیدہ، اس میں ابو معین النصفی علیہ الرحمہ ہی کے کلام سے شاید بتایا تھا کہ کس طریقے پر انہوں نے بنیاد رکھی تھی۔ اصل میں اگرچہ امام ماتریدی نے رکھی تھی، لیکن تفصیل جو انہوں نے بیان کی ہے نا، باقی آنے والے تمام ماتریدی اسی کی اتباع کرتے ہیں۔ وہ تفصیل یہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام کا آنا اللہ پر واجب نہیں ہے، حکمتاً واجب ہے۔ اب یہ حکمتاً واجب کی جو تشریح انہوں نے کی، اس میں اس کی بنا کس پہ رکھی؟ عاقبہ حمیدہ۔ اب وہ عاقبہ حمیدہ کیا تھی؟ جو 2-3 منٹ بعد بتا رہا ہوں، چائے پی لوں، وہ غلط ٹھیک نہیں ہے۔ اب میں بتا یہ رہا تھا کہ وہاں اس بات نبوات میں امام ابو معین النصفی یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کی بعثت حکمتاً واجب ہے۔ حکمتاً واجب ہونے سے مراد انہوں نے یہ لی کہ ایک شے پیدا اس حالت میں ہو گئی کہ اگر ایک اور شے جس کی وہ محتاج ہے وہ پیدا نہ کی جائے تو عاقبہ حمیدہ نہیں ہے۔ کیسے؟ یعنی مثال کے طور پہ وہ سمجھانے کے لیے بتائیں گے، انسان پیدا ہو گیا، انسان پیدا ہو گیا تو اسے مرض لاحق ہوگا، اس کی جسمانی ساخت ایسی بنائی گئی، لہذا مرض کا لائق ہو جانا، اس کے اندر مرض کو پیدا کر دینا اور خارج میں دوا نہ پیدا کرنا، یہ عاقبہ حمیدہ نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ اللہ پر دوا پیدا کرنا واجب ہے، اللہ نے مرض پیدا کیا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے اندر جب اس نے احتیاج رکھی ہے تو کیا کرے گا؟ دوا بھی پیدا کرے گا۔ انسان کے اندر پیاس رکھی ہے تو پانی پیدا ہوگا، انسان کے اندر بھوک رکھی ہے تو کھانے پینے کی شے پیدا ہوگی۔ یہ انہوں نے نہیں کہا، لیکن انسان کے اندر احساس جمال رکھا ہے تو خارج میں جمال بھی ہونا چاہیے۔ اگر انسان کے اندر حاجات رکھ دی جائیں اور وہ محتاج وجود ہے، لیکن محتاج لہو جس کا وہ ہے وہ شے پیدا نہ کی جائے، تو گویا انسان کے اندر احتیاج پیدا کرنے کی عاقبت حمیدہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی احتیاج تو پیدا کر دی، لیکن جس شے کا وہ محتاج ہے وہ شے پیدا نہیں کی، تو یہ احتیاج اپنے اندر عاقبہ حمیدہ رکھ رہی ہے، یا اس کے نتیجے میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے؟ ہلاکت ہی ہلاکت ہے، کوئی عاقبہ حمیدہ نہیں ہے نا۔ اسی طرح انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے وجود بلکہ وجود پر دلیل یہ دی کہ انسان کو ایسے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ نظری اور عملی اعتبار سے اپنے سے خارج میں ہدایت کا محتاج ہے۔ خارج سے کوئی ہدایت ملے، اپنی عقل پر وہ سب کچھ نہیں کر سکتا، اس کے اندر ایک طلب رکھی ہے، ایک پیاس رکھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ کچھ دکھا، بات واضح نہیں ہو رہی،
کچھ مجرد چیزوں میں ہو سکتا ہے وہ معرفت حاصل کر لے، لیکن کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تیری رضا کس میں ہے کس میں نہیں ہے، اور احتیاج عبودیت کی پیدا کر کے انسان کو بھیج دیتی۔ یعنی ہمارے تصور کے مطابق انسان کے اندر احتیاج عبودیت رکھی ہے، لیکن اس عبودیت کے تقاضوں کو ادا کیسے کرنا ہے، یہ اس کے لیے انبیاء کی بعثت ہو گئی۔ اگر انبیاء کی بعثت نہ ہوتی تو انسان کے اندر صرف یہ پیاس ہوتی اور اس کے لیے خارج میں سیرابی کا اہتمام نہ کیا جاتا تو یہ عاقبت حمیدہ نہ ہوتی۔ یہ کہتے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں حکمت الواجب ہے۔ حکمت الواجب یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ پر ازلاً جو ہے وہ نعوذ باللہ رسولوں کا بھیجنا واجب ہے، اللہ تعالیٰ پر ازلاً جو ہے وہ دوا پیدا کرنا، لیکن وہ فرما رہی ہے ایک پیکج ہے پورے کا پورا۔ اگر انسان کے اندر احتیاج پیدا کی ہے، مرض پیدا کی ہے، تو دوا بھی پیدا ہوگی۔ دیکھا نا کہ اللہ نے کوئی دوا بیماری نہیں اتاری مگر دوا بھی اتاری۔ یہ وہ حکمت سے مراد لیتے ہیں۔ تو اب سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے نا، اس کی کوئی عاقبت حمیدہ نہیں کرنی چاہیے۔ عاقبت حمیدہ ضروری نہیں ہے اس شخص کے لیے ہو، سمجھ میں آ رہی ہے کہ یعنی عاقبہ حمیدہ اگر آپ کہیں کہ ہر شخص کے لیے ہونی چاہیے، یہ وجوب اصلہ یا وجوب صالح ہے۔ وہ فرما رہے ہیں اللہ کے فعل سے کوئی عاقبہ حمیدہ ظاہر ہوگی۔ اب رسولوں کو بھیجنے میں بھی آدھے لوگ نہیں مانیں گے نا، ان کے لیے کوئی عاقبت حمیدہ ظاہر نہیں ہوگی، لیکن انسان کے اندر احتیاج کی عاقبت حمیدہ بعثت رسول ہے بس۔ یعنی انسان کے اندر رکھی ہوئی پیاس کی عاقبت حمیدہ کیا ہے؟ رسول آ جائے۔ اب رسول آ گئے ہیں، اب یہاں انسان کے امتحان ہے، مانو یا نہ مانو، تمہاری مرضی ہے، مانو گے تو انعام ملے گا، نہیں مانو گے تو مار پڑے گا۔ یہ مراد ہے امام صاحب کے ہاں۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ وَعِنْدَنَا الْحِكْمَةُ مَا لَهُ عَاقِبَةٌ حَمِيدَةٌ، بس وَالسَّفَهُ مَا خَلَا عَنِ الْعَاقِبَةِ الْحَمِيدَةِ۔ جی نو کبھی وجوب اصلا نہ کہیں، مراد یہ کہیں کہ انہوں نے نا احتیاج، اور اگر اس کو خاص کلامی زبان میں، جیسے ہمارے یہاں بھی کئی دفعہ نا بہت سی چیزوں میں عقلی تلازم پیدا کر کے اس کو ایک پیکج بنا لیا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے اشعری مطلب آپ کے منہج میں بھی بہت سی جگہوں پر وہ آپ کو بتائیں گے کہ اصلاً مطلب کیا ہے، مثالیں کہ اگر جیسے امام صاحب نے بھی امام غزالی علیہ الرحمہ نے بھی الاقتصاد میں مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوگا تو یہ لازماً ہوگا بس، لیکن کیوں ہوگا؟ وجوب کی وجہ سے نہیں، دونوں چیزوں میں عقلی تلازم ہے بس، اس لیے تو لہذا اس کو پیدا کر دینا اور اس کو پیدا نہ کرنا عقلی طور پہ ان کے ہاں کچھ جگہوں پر ناممکن ہوتا ہے تلازم کی وجہ سے۔ یہاں بھی اگر آپ اندر جا کے دیکھیں نا، تو چاہے عقلی تلازم نہ بھی ہو، عقلی تلازم تو شاید نظر نہ آئے، لیکن تلازم عادی تو ہے۔ یعنی تلازم عادی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ بھئی احتیاج ہے، پیاس ہے، تو پانی ڈھونڈنے کے لیے انسان نکل پڑے گا اور اسے یقین ہوگا کہ پانی ہے۔ یہ جو احتیاج ہے نا، یہ احتیاج کسی درجے میں عادی ہے۔ اس اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ اب آپ کہیں کہ بھئی میں ایک صحرا میں ہوں اور مجھے پیاس لگی ہے تو میں پانی کی تلاش نہیں کرتا، کیا صفت اللہ کی مجھے پانی کی تلاش پر آمادہ کرے گی؟ کیونکہ اللہ سے مطلب ایک بندے کی بات نہیں کر رہے، یعنی نوع انسانی گویا صحرا میں پیدا ہوئی ہے اور اسے پانی کی حاجت ہے، تو اللہ کی کون سی صفت ہے جو مجھے یقین دلا رہی ہے، اللہ کو پہچان لیا میں نے عقلی طور پہ کہ بھئی اللہ نے پانی کہیں رکھا ہوگا؟ وہ کون سی صفت ہے؟ کہتے صفت حکمت۔ یعنی اللہ کو عقلی اعتبار سے میں نے پہچانا ہے، انتہا بھی عقلی اعتبار سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کی کچھ صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت مجھے جب اللہ کو واجب الوجود اور صاحب ارادہ اور قدرت اور مستغنی عن الکل جب میں جان لوں گا، اور پھر اللہ نے مجھے نوع انسانی کو صحرا میں پیدا کیا اور سب کے اندر صفت پیاس پیدا کی، تو اگر مجھے معرفت حق حاصل ہے تو مجھے یقین ہوگا کہ اس صحرا میں پانی بھی پایا جاتا ہے۔ کیوں یقین ہے مجھے؟ یہ صفت حکمت کے۔ اب یہ یقین آپ اس کو عقلی تلازم نہ بھی کہیں تو عادی تو ہے اس اعتبار سے۔ اللہ اعلم۔ یہ بھی بڑا اچھا ایک تصور لگتا ہے، اس میں رد و خطا ہو سکتی ہے، شاعر اس کو نہیں مانتے ہیں، لیکن بہرحال اس کو اچھے طریقے پہ سمجھا جا سکتا ہے، چاہے درست ہو یا نہ ہو، لیکن بات مطلب گہری بات ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اچھا جی، لیکن اس کے بعد میں وہ خود ہی فرما رہے ہیں، اگر ہے تو تھوڑی سی دے دو۔ اچھا کیا بتا رہے ہیں اس کے بعد؟ کہہ رہے ہیں اچھا یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی اندنا کہنے کے بعد، اب ذرا دیکھیں تواضع، امام معین النصفی خوب سناتے بھی ہیں دوسروں کو، لیکن یہاں تواضع اختیار کی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اندنا کہہ دیا نا، پتہ بھی چل گیا کہ صحیح ہمارے یہاں یہی ہوگا۔ کہتے ہیں والکلام فی بیان الصحیح من هذه الاقاویل والفاسد منها
یطول جدا. گویا یہ بالکل ظاہری مسئلہ نہیں ہے, بہت طوالت چاہیے. اذ لہو شعب کثیرہ وفروع جمع, بہت گھاٹیاں ہیں, بہت وادیاں ہیں یہ جو مسئلہ ہے. والکلام دیکھیں فی مسائل التعدیل والتجویر, کچھ ہے نا کہ اللہ عادل ہے, وہ جو معتزلہ سے لڑائی ہے, اللہ کی صفت ایک عدل ہے, لہذا میں نے بتایا تھا اسی سے جڑا ہوا ہے. تو کہتے ہیں مسائل تعدیل و تجویر کا کلام بھی اس کے ارد گرد گھومتا ہے سارے کا سارا, اللہ کی صفت حکمت. تو اس اعتبار سے ولا يحتمل کتابنا هذا, اب یہ کتابنا هذا جو ہے نا, اس وقت میں 585 صفحے پر ہوں اور اس کی کوئی 1200 صفحے ہیں. فرماتے ہیں ولا يحتمل کتابنا هذا مع شرطنا الایجاز, ہم نے اس میں شرط رکھی ہے ایجاز کی کہ یہ کتاب مختصر ہے, لہٰذا اس میں ہم یہ مسائل کہاں بیان کریں. اس کے لیے تو ایک الگ بہت بڑی کتاب لکھ رہے ہیں, وہ ابھی نہیں پہنچ سکتی. مطلب آپ دیکھیں ہمارے علماء کا دماغ, مطلب وہ حکمت پر, صرف حکمت پر ایک کتاب وہ لکھ چکے ہیں, یعنی ابھی صرف فراغت نہیں ہوئی اس کے اتمام کے لیے, یعنی کافی حد تک لکھی جا چکی ہوگی, ہو سکتا ہے کوئی مخطوطہ موجود ہو. وہ صرف حکمت پر ہے, صرف حکمت, صفت حکمت. کیا یہ فرمانے کی تو ہم نے ایک مختصر سی کتاب لکھی ہے, یہ مختصر کا پہلا جز ہے, اس کا ایک اور جز بھی ہے مختصر کا اسی حجم کا. یہ ہے جی یعنی تصور حکمت. آپ کہہ لیں کہ عند الماتریدیہ و عند الاشاعرہ و عند المعتزلہ ایضا. فلاسفہ کے ہم میں نے آپ کو بتا دیا نا, یہ جو تقسیم ہے حکمت علمی اور حکمت نظری کی, یہ فلاسفہ کی ہے. وہ جو تدبیر یہ جو 6 والی, وہ پھر ہمارے علماء نے بھی اختیار کر لی, وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح ٹھیک ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اصل بات کیا تھی, الہیات حکمت کے مسائل میں سب سے چوٹی پر ہے. یہ ریاضیات اس سے نیچے ہیں اور طبیعیات سب سے نیچے ہیں. کیوں نیچے ہیں؟ اس لیے یہ تو مادے ہی ہوتا ہے. ہمارا پرانا تصور تو یہ تھا کہ جتنا تجرد, جتنی ایبسٹریکشن, جتنی علم میں یہ کچھ ہوگا وہ علم کا درجہ اونچا, اور جتنا علم محتاج الی المادہ ہو جائے گا اتنا ہی علم گھٹیا ہوتا چلا جائے گا. کجا یہ کہ علم سارے کا سارا گھومے ہی مادے کو جاننے اور مادے کے خواص کو, تو وہ علم ان کے ہاں کسی, وہ طبیعیات فارغ ہی ہوتی تھی. یہ تو ہمارے علماء اس کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے تھے. جو طبیعیات ہیں, مطلب فزکس کہیں آج اگر بالفرض اس کا ترجمہ, تو وہ اس کو کھاتے میں نہیں لایا کرتے. لقمان حکیم, بالکل. آپ دیکھیں وہ جو ہمارے ہاں افلاطونی تقسیم ہے نا, اس میں حکمت جو ورچیوز بتائے جاتے ہیں کہ اس میں وہ جیسے وہ ریپبلک والے میں اس نے تقسیم کر دی کہ بھائی جو ریاست بھی اسی اصول پہ بنے گی, سب سے اوپر فلاسفرز ہوں گے اور پھر وہ نیچے. تو اس نے انسانی وجود کو بھی اسی طرح تقسیم کیا تھا نا. وہ ایک قوت علمیہ تھی, قوت شہویہ تھی, غضبیہ, جو ہمارے ہاں چلتی رہی. تو پھر وہ جیسے افلاطون نے ہر جگہ بتایا کہ بھئی قوت علمیہ میں بھی ایک افراط اور تفریط ہے, قوت غضبیہ میں بھی افراط اور تفریط ہے, اور قوت شہویہ میں. تو جو قوت علمیہ ہے نا, اس کی معراج وزڈم ہے, حکمت. سمجھے, یعنی افراط و تفریط سے نکل کر انسان کے اندر جو قوت علمیہ رکھی گئی ہے, اس کی معراج کیا ہے؟ حکمت. اور یہ امام غزالی نے بھی ایسے ہی بیان کیا. ہمارے جو اور لکھنے والے ہیں ان سے باقبل قوت القلوب میں, یہاں تک کہ حارث المحاسبی علیہ الرحمہ, انہوں نے بھی, اور چاہے صوفیہ نہ ہوں جیسے ابن تیمیہ علیہ الرحمہ, انہوں نے بھی اسی طریقے پر تقسیم کو لیا ہے. اور اصلاً تو یہ افلاطون سے چلی آ رہی ہے, ہمارے ہاں بھی اسے اختیار کیا گیا. تو وہ قرآن کی آیت کی تفسیر کی ہے ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے اس اصول کے تحت, جو ہم نے سورہ فرقان میں دیکھی تھی, والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. یہ حکمت کی معراج ہے, والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. اس لیے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, تو معراج کیا ہے؟ انشکر للہ. کوئی توحید, ہر شے کو اللہ, یعنی آپ دیکھیں چیزوں کے حقائق کو پہچاننا تھا نا. ہر چیز کس حقیقت الحقائق کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ. تو انشکر للہ. تو کہتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر کیا ہے؟ اعتدال فی القوت العلمیہ. اس کے بعد کیا ہے؟ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. یہ کہتے ہیں اعتدال فی القوت الغضبیہ. اور ولا یزنون, الاعتدال فی القوت الشہویہ. اس طریقے پر اس آیت کو بھی بیان کیا گیا ہمارے مفسرین کی طرف سے بھی, اور بتایا رہا ہوں کہ سب کی طرف سے, جیسے ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے بھی ایسے ہی بیان کیا. تو وہ وہاں حکمت کس اعتبار سے دیکھی جا رہی ہے؟ یعنی انسان کو کے اندر جو آپ کہیں کہ فیکلٹیز, یا انسان کے اندر جو مختلف چیزوں کو جمع کیا گیا ہے, جیسے ہمارے ہاں بیان کرتے ہیں نا احمد جاوید صاحب, ذہن, طبیعت اور ارادہ, وہ بھی ایک طرح کی, اسی طرح کی ایک تقسیم ہے.
ذہن، طبیعت اور ارادہ. ارادے کو آپ غضب کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. طبیعت کیا ہے؟ وہ چیزوں کو چاہتی ہے یا نہیں چاہتی، طبیعت یہ ہوتی ہے. تو وہ کیا ہے؟ قوت شہویہ. اور ذہن آپ دیکھ رہے ہیں، ذہن، طبیعت، ارادہ ہو، علم یا قوت علمیہ، قوت غضبیہ، شہویہ، یہ سب ان دی اینڈ افلاطون سے چلی آ رہی ہیں. یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ افلاطون کی اپنی کوئی گڑی ہوئی شے ہے، تو ہم کہتے ہیں اس سے بھی پہلے انبیاء علیہم السلام نے یہ تصور دیا ہوگا. اور لیکن اس سے یہ معلوم کم از کم ہوتا ہے کہ افلاطون بہت بڑا آدمی تھا، اس میں کوئی شک. اگر وہ اپنے عقل سے پہنچا ہے اس حد تک، تو وہ ایک حقیقت تھی جس تک وہ پہنچ گئے، کیونکہ اللہ نے انڈورس کر دیا نا اس حقیقت کو. جیسے یعنی ہمارا پورے دین میں بھی اور اس طریقے پر تقسیم سی نظر ہمیں بھی آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ مختلف چیزیں رکھی گئی ہیں، اور ہر چیز ایک اعتدال پر ہونی چاہیے. اور گورننگ قوت کیا ہے؟ وہ ذہن ہے، وہ عقل ہے، وہ علم ہے، وہ اوپر ہوگی. اور باقی قوت شہویہ اور غضبیہ مرکب ہے انسان. تو امام صاحب علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم میں کتنی مثالیں دی ہیں اس کی. کبھی اس کو قلعے کی مثال دی، کبھی گھوڑے کی مثال دی، وہ سب یہی مثالیں. یعنی اندیا اوپر جو بیٹھا ہوگا، جو فارس ہے نا، فرس کے اوپر جو بیٹھا ہے، وہ صاحب علم ہوگا. وہ انسان کی قوت عقلیہ ہوگی. قوت عقلیہ کبھی بھی شہویہ غضبیہ کے تابع نہیں ہونی چاہیے. یہ دو ہمیشہ اس کے تابع ہے. یہ حکمت ہے. بلکہ یہ سب چیزیں آ جائیں اگر اعتدال کی حالت پر، تو اس سے ایک چوتھا ورچو وجود میں آتا ہے، وہ عدل ہے، وہ جس کو اعتدال ہے. وہ اصلاً اعتدال ہے کہ پوری شخصیت اب بالکل معتدل ہو چکی ہے، اس کے اندر کوئی افراط و تفریط نہیں. سمجھ آ رہی؟ ہاں. اب پڑھیں جی کہ امام صاحب کیا فرماتے ہیں. میرا خیال آج اسی کو پڑھ لیتے ہیں، کیا خیال؟ کیونکہ وہ بھی امام صاحب کو ہی پڑھنا ہے، ادھر بھی امام صاحب ہی. کیا فرماتے ہیں؟ الحکیم ذو الحکمہ. حکیم صاحب حکمت کو کہتے ہیں. اور حکمت کیا ہوتی ہے؟ اب آپ دیکھیں گے کہ امام صاحب علیہ الرحمہ نے حکمت میں علمی اور عملی دونوں بیان کیے، لیکن مقدم جیسے علم کو کیا ہے. کیا فرمایا؟ والحکمت عبارۃ عن معرفت افضل الاشیاء بافضل العلوم. کیا کہتے ہیں حکمت؟ ابھی امام صاحب کی حکمت کی تعریف ہے. مطلب آپ کہیں کہ امام صاحب نے کہیں حکمت پر گفتگو کی ہو اور حکمت کی کوئی جامع تعریف بیان کی ہے، تو وہ یہ الحکمت عبارۃ، حکمت عبارت ہے، عن معرفت افضل الاشیاء، اشیاء میں سب سے افضل کو جانا جائے سب سے افضل علم سے. افضل الاشیاء بافضل العلوم. اچھا وہ کیسے؟ وہ فرمائیں گے وہ اجل الاشیاء ہے کون پھر؟ جو سب سے بڑھ کر جانے کے قابل ہے. وَأَجَلُّ الْأَشْيَاءِ هُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَقَدْ سَبَقَ. اچھا آپ کہیں اللہ، ہم تو اللہ کو تو جان ہی نہیں سکتے، اس کی معرفت. تو اللہ تو اپنی معرفت رکھتا ہے نا کامل طریقے. تو اللہ تو الحکیم افضل الاشیاء جانتا ہے. افضل العلوم کے ذریعے کیسے؟ کہ اس علم میں کوئی خفا نہیں ہے، کوئی التباس نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. تو کیا فرماتے ہیں؟ وقد سبق انه لا يعرف كنه معرفته غیره. یہ بات تو پہلے گزر چکی کہ کنہ معرفت اللہ کی اس کے سوا کوئی نہیں رکھتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں رکھتا. فهو الحکیم الحق. اچھا اجل العلوم کیسے ہوگا؟ لأنه يعلم اجل الاشیاء. اجل الاشیاء من هو اجل الاشیاء؟ هو اللہ. باجل العلوم. اجل العلوم سے کیا مراد ہے؟ یعنی بافضل العلوم. اذ اجل العلوم هو العلم الازلی الدائم الذي لا يتصور زواله. اجل العلوم وہ علم ازلی ہے جو ہمیشہ ہے، جس کے زوال کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، امکان نہیں ہے، احتمال نہیں. تو اللہ یعرف نفسہ، یہ حکمت کی معراج. مطلب حکمت کی معراج کیا ہے؟ اللہ یعرف نفسہ فهو الحکیم المطلق. وہی حکیم مطلق. آپ کہیں یہ اجل العلوم ہی ہے افضل؟ ہاں بتا کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں علم کا جلال معلوم کے جلال سے طے ہوتا ہے. آپ کا علم بڑا جلیل ہے، تو علم کا جلیل ہونا کیسے؟ مطلب میں جانتا ہوں مثلا گاڑی کیسے چلتی ہے، اور جو مکینک ہے، میں مکینک ہوں گاڑی کا، انجن کو اچھی طرح جانتا ہوں، تو میں کہوں کہ میرا علم اجل العلوم. کہیں گے اجل العلوم علم سے طے نہیں ہوتا، معلوم تمہارا کیا ہے.
تو تمہارا معلوم گاڑی کا انجن ہے تو وہ کوئی اجل الاشیاء تو ہے نہیں، تو لہٰذا تم اپنے علم کو اجل العلوم کیسے کہتے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ اسی طرح اگر آپ پوچھیں گے فزکس کا علم ان لوگوں کے تصور کے اعتبار سے، تو وہ مراتب وجود میں مادہ تو سب سے گھٹیا ہے۔ مراتب وجود میں مادہ کیا ہے؟ سب سے گھٹیا۔ مادے کا علم اجل العلوم ہو سکتا ہے؟ کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اجل الاشیاء نہیں ہے نا۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو اجل العلوم کون ہوں گے؟ کیا فرمایا؟ اجل العلوم بقدر کیا؟ وقدر جلال العلم بقدر جلالت المعلوم۔ اب یہ بھی حکمت ہے، آپ دیکھیں یہ بالکل حکم عطائیہ کی طرح کی ایک حکمت ہے۔ اسی طرح یہ بھی والحکمت عبارت عن معرفت افضل الاشیاء بافضل العلوم، یہ حکمت ہے، اس کو شرح چاہیے۔ آگے کیا ہے اور کیا محذوف؟ ہاں یہ تو پڑھ لیا۔ ہاں اس کے بعد کیا تھا؟ اذ اجل العلوم هو العلم الازلی الدائم الذي لا يتصور زواله۔ اچھا ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ صرف لا يتصور زواله نہیں، المطابق للمعلوم مطابقتا لا يتطرق الیہ خفاء ولا شبہہ، اور وہ معلوم کے ایسے مطابق ہو، بات ہے علم اور معلوم میں کسی درجے میں بھی دوئی نہ ہو سک رہی ہو۔ دوئی کا کیا مطلب ہے؟ معلوم اور علم میں کوئی تفاوت نہ ہو، علم معلوم کو ایسے جان رہا ہو جیسا کہ معلوم ہے، بغیر کسی خفا کے اور شبہ کے۔ ولا يتصف بذلك الا علم اللہ سبحانہ وتعالی، اس صفت سے تو اللہ کا علم ہی متصف ہے سبحانہ وتعالی۔ وقد یقال، اب یہ ہے وقد یقال، یعنی امام صاحب بتا رہے ہیں ٹھیک ہے عمل کی دنیا بعد میں آتی ہے، وقد یقال، اصل میں تو حکمت یہ ہے۔ حکمت کا تعلق کس سے؟ اب آپ دیکھیں امام صاحب کیا ہے؟ اشعری ہیں اصلاً، چاہے وہ اپنے آپ کو اشعری کہیں یا نہ کہیں، اپنے اکثر مسائل میں وہ اشعری ہی ہیں، تو انہوں نے بھی حکمت کو کہاں لوٹایا؟ علم کی طرف لوٹایا۔ یعنی اصل میں حکمت عبارت ہے علم تام سے، یعنی اگر آپ خلاصہ نکالیں تو حکمت عبارت ہے علم تام، اجل الاشیاء کا علم بھی اجل العلوم، یہ سب کا سب کیا ہے؟ علم، معرفت۔ پھر کہتے ہیں وقد یقال، اس اعتبار سے بھی اللہ حکیم ہے، لیکن آپ وقد یقال سے دیکھ رہے ہیں کہ اس سے مرتبے میں نیچے اتر رہے ہیں۔ وقد یقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويحكمها ويتقن صنعتها حکیم، ایسے شخص کو بھی حکیم کہہ دیا جاتا ہے جو مطلب اپنی کاریگری میں بڑی دقت رکھتا ہو، دقائق یعنی صناعات میں دقائق جو ہے اس پر اسے مہارت حاصل ہو، چیزیں بنانے میں، فعل میں، اور احکام کے ساتھ اور اتقان کے ساتھ اپنی صنعت بنائے، اپنی مصنوعات کو تشکیل دے، اس کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ حکیم۔ وَكَمَالُ ذَلِكَ أَيْضًا لَيْسَ إِلَّا لِلَّهِ تعالی، اس کا کمال بھی صرف اللہ ہی کے لیے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، تو ٹھیک ہے اس اعتبار سے بھی اگر تم کہو کہ جس کی صنعت میں دقائق ہو، اب اس میں بھی آپ دیکھیں وہ تیسری نہیں بیان کی کہ حکمت وہ ہوتی ہے جس میں عاقبہ حمیدہ ہو یا کچھ اور ہو، یا بس نہیں، جو وہ کرے، اب جو احکام اور اتقان کے ساتھ کرے گا اس سے عاقبہ حمیدہ برآمد ہو جائے گی، یہ امر واقع ہے۔ لیکن وہ کہنا اصل میں اشاعرہ کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ اس امر واقع کو پیش نظر رکھ کے فعل نہیں کر رہا ہوتا۔ اللہ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تنقید جب کرتے ہیں، خصوصاً جو سلفی حضرات ہیں اشاعرہ کے اس تصور پہ، تو وہ بہت ہی سطحی ہوتی ہے۔ چونکہ میں نے ایک آدھ کتابیں، خصوصاً سفر الحوالی صاحب کی جو کتاب اشاعرہ کے اوپر رد میں ہے، وہ جب دیکھی تھی تو بہت ہی سطحی کتاب تھی، یعنی لگ رہا تھا کہ کچھ معلوم نہیں ہے، یعنی ان دقائق کا صرف جو سنا تھا کچھ بزرگوں سے وہ کر کے اور بس بیان کرتی کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبث کرتے ہیں، اور بھئی عبث کا کبھی انہوں نے بولا ہے کہ اللہ عبث کرتا ہے؟ اللہ ایسے مطلب نعوذ باللہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، وہ جو بیان کرنا چاہ رہے ہیں نا وہ پیش نظر رکھیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو کوئی غرض فعل پر آمادہ نہیں کر سکتے، بس اللہ کے فعل سے اغراض حمیدہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ نہیں، وہ مانتے ظاہر ہے، لیکن وہ علت غائیہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ علت کب بنے گی؟ جب فعل پر آمادہ کرے گی، وہ صرف غایات ہوتی ہیں، وہ علل نہیں ہوتی۔ فرق ہے نا دونوں میں، ایک ہے کہ آپ کہیں اللہ کے فعل سے غایت پیدا نہیں ہوتی، اچھی غایت، غایت حمیدہ، اس کا کوئی منکر نہیں ہے، ماتریدیہ کا تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے
عاقبہ حمیدہ اشارہ بھی اس کے منکر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں حکم ظاہر ہوتی ہے اللہ کے افعال سے لیکن وہ علل نہیں ہوتی. فرق ہے نا دونوں میں. علل کیا ہوتی ہے؟ علت کیا ہوتی ہے؟ علت تو سبب ہوتا ہے. تو میری علت غایہ اس کو کیا فائنل کاز کہتے ہیں. ارسطوٹل کی میرا خیال بیان کی ہوئی جو 4 علتیں ہیں، فائنل کاز تصور میں سب سے پہلے ہوتی ہے نا، جو فعل پر آمادہ کرتی ہے، وجود میں سب سے بعد میں ظاہر ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا بھائی. وہ کہتے ہیں کہ لکڑی پکڑی پڑی ہے تو وہ کارپینٹر میز بنانے لگا ہے، تو میز سے کرنا کیا ہے اور فائدہ کیا ہے، یہ شے پہلے ذہن میں حاضر ہوتی ہے اور پھر حصول کے لیے میٹیریل کاز ہے اور جو ہے وہ ایکٹیو کاز، جو بھی آپ کہیں. تو کہہ رہے ہیں علل جب تم کہتے ہو نا علت، تو اگر اللہ کے ارادے کی کوئی علت ہو جائے تو وہ فاعل مختار نہیں ہے. یہ اصل میں مفہوم ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کے فعل سے غایات حمیدہ ظاہر نہیں ہوتی. لہو عاقبۃ الحمیدہ ولیکن هذه العاقبۃ الحمیدہ لا تبعث اللہ سبحانہ وتعالی علی الفعل. یہ اللہ کو فعل پر ابھارنے والی کوئی شے نہیں. اللہ جب بھی کرے گا نا، اللہ کامل ہے، جب بھی فعل کرے گا غایات حمیدہ ظاہر ہو جائے گی. یہ مراد ہے ان کی. فرق ہے نا دونوں میں. قصد فاعل سے اصل میں مراد ان کی نا علمی تھا. یعنی قصد سے مراد مقصود نہیں ہے، ارادہ. موافق قصد سے مراد کیا ہے؟ موافق للارادہ. ارادہ کیا اس کے موافق ہو جائے. اب ارادہ موافق للعلم، یعنی ان دی اینڈ پیچھے کہاں لوٹتا ہے؟ علم. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ وہ بات پوری ہے لیکن اشاعرہ صرف قصد کہہ کے نہیں بیان کرتے، وہ علم لے کر آتے ہیں. یعنی بات صحیح ہے لیکن پوری نہیں. یہ میں نے شاید کہا تھا. ہاں یعنی صحیح بات ہے، قصد ہی ہے لیکن قصد سے زیادہ وہ صفت علم بولتے ہیں. جیسے ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ یہ علم علم علم. بات واضح. اب اگلا جملہ سنیے، تنبیہ جو ہے وہ بہت کمال کی ہے. یعنی اب ہمارے لیے اس میں کیا ہے صفت حکمت میں، اگر ہم حکیم بننا چاہتے ہیں. من عرف جمیع الاشیاء ولم یعرف اللہ عز وجل لم یستحق ان یسمى حکیما. جس نے سب کچھ جانا خدا کو نہ پہچانا، وہ کسی بھی صورت مستحق نہیں ہے کہ اسے حکیم کہا جا سکے. وہ جو مرضی ہوگا، کچھ بھی ہوگا، حکیم نہیں ہے. اس کے اندر حکمت نہیں ہے، معرفت نہیں ہے. معرفت حقیقی معرفت نہیں ہوگی، کوئی معرفتیں ہوں گی اسے حاصل. اب یہ تھا وہ تصور. اب جب یہ تصور اگر آپ پیش نظر رکھیں اور علم کی معراج اللہ کو قرار دیں اور اللہ کی صفات اور اللہ کو جاننا اور معرفت میں ترقی، تو بس جیسے اساتذہ کہتے ہیں مختلف کہ بھئی اگر یہ تصور غالب رہے تو کیا اس طریقے پر مادی ترقی ممکن ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں ممکن ہو. وہ بات ٹھیک. اگر یہ تصور غالب رہے اور مادے کا علم سب سے گھٹیا علم قرار پائے تو جو گھٹیا علوم ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ اس طرح تو نہیں ہوتی. کچھ لوگ تو کرتے رہیں گے لیکن اکثر لوگوں کی توجہ جو کریم ہوگی سوسائٹی کی، اس کی ساری توجہ تو کچھ کہیں اور ہی ہوگی. تو لہذا کیسے ترقی کا حصول ہوگا، کیسے سب کچھ ہوگا، دنیا میں کیسے آگے بڑھیں گے، ذرا مشکل سمجھتا ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. والحکمت اجل العلوم وجلالت. اچھا یہاں آ رہا ہے میرے ہاں وجلالت العلم بقدری، یہاں بھی ہے آپ کے وجلالت العلم بقدر جلالت المعلوم، وہ جو ہم پہلے گزر چکے ہیں. ولا اجل من اللہ، یہ ولا اجل من اللہ، یہ ٹھیک ہے. اللہ سے بڑھ کر کوئی اجل نہیں ہے. تو سب سے اجل الاشیاء ہوا اللہ. تو افضل العلوم کیا ہوگا؟ ہوا یہی معرفت اللہ. ومن عرف اللہ تعالی فہو حکیم. آگے دیکھیں، چاہے اس کو کیمسٹری فزکس وغیرہ میں نا وہ بلید بھی ہو، کیا فرماتے ہیں؟ فہو حکیم وان کان ضعیف الفطنۃ، طا کے ساتھ فطنہ، فی سائر العلوم الرسمیہ. وہ حکیم ہے چاہے وہ باقی جو رسمی علوم ہیں، رسوم کے علوم، حقائق کے نہیں، رسوم کے. وہ لغت بھی رسم ہے، یہ ذہن میں رکھیں. ان کے ہاں لغت بھی رسم ہے. یہ جتنے علوم اعلیٰ ہیں یہ بھی رسم ہے، رسال. تو ان دی اینڈ حقائق کا علم تو اللہ کو جاننا ہے، لیکن اس میں مادے کا علم سب علوم شامل ہے. کہہ رہے ہیں چاہے وہ علوم رسمیہ میں ظریف ہو، قلیل اللسان ہو، بولنا بھی انہیں ٹھیک نہ آتا ہو، قاصر البیان فیہا، پھر بھی وہ کیا ہے؟ حکیم. وہ حکیم ہے چونکہ اسے معرفت خداوندی حاصل. لیکن کیا ہے اس میں فرق کیا ہوگا؟ الا ان نسبت حکمت العبد الى حکمت اللہ تعالی كنسبت معرفته به الى معرفته بذاته وشتان بین المعرفتین فشتان بین الحکمتین. کہہ رہے ہیں کہ بندے کی حکمت کی نسبت اللہ کی حکمت کی طرف ایسی ہے جیسے
اس کی معرفت اللہ کی نسبت اللہ کی معرفت جتنی اپنی ذات کی ہے اس کی نسبت ہے. سمجھ میں آتی ہے کہ یعنی اللہ بھی اپنے آپ کو جانتا ہے، میں بھی اللہ کو کچھ جانتا ہوں. جو نسبت ان دو معرفتوں میں ہے وہی نسبت بندے اور اللہ کی معرفت میں ہے. تو میں تو جان ہی نہیں سکتا. تو اللہ کی معرفت کی میں مستقل روزانہ کے اعتبار سے ترقی بھی کرتا چلا جاؤں اور 1 ارب خرب سال بھی گزر جائیں، سمجھ میں آ رہی ہے، تو پھر بھی جتنی معرفت مجھے حاصل ہوگی وہ اس معرفت سے کوئی درجہ نہیں رکھتی ہوگی جو ابھی مجھے نہیں حاصل ہوئی. یہی ہے، علماء ایسے بیان کرتے ہیں. تو لہذا اب تم خود دیکھ لو کہ حکمت العبد و حکمت اللہ میں کیا فرق و تفاوت ہے. فرماتے ہیں وَشَتَّانَ بَيْنَ الْمَعْرِفَتَيْنِ فَشَتَّانَ بَيْنَ الْحِكْمَتَيْنِ. جتنی ان دو معرفتوں میں بود ہے نا اتنا ہی ان 2 حکمتوں میں بود ہے. لیکن کہتے ہیں اس بود کی وجہ سے تم یہ نہ سمجھ لینا کہ کیا چھوڑ دیں. کہتے ہیں وَلَكِنَّهُ مَعَ بُعْدِهِ عَنْ فَهُوَ أَنْفَسُ الْمَعَارِفِ وَأَكْثَرُهَا خَيْرًا. اگرچہ بہت بود رکھتا ہے اس حقیقی معرفت سے، پھر بھی یہ سب سے نفیس معرفت یہی ہے کہ انسان اللہ کو جانے، اپنے خالق و مالک کو، اور نتیجتاً خیر کے اعتبار سے بھی سب سے بڑھ کر ہے یہ معرفت. وَمَنْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. وہی آیت جو آپ کے ذہن میں آ گئی، يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اب یہ نا آگے ایک اور زبردست بات ہے. یہ جیسے میں دورہ ترجمہ قرآن میں کئی دفعہ ذکر کیا کہ قرآن پڑھنے کا جو یہ انداز اب ہو گیا ہے نا کہ قرآن کی اپلیکیشن فوراً خارجی جزوی حالات میں ہونی چاہیے. یہ صحیح طرز عمل نہیں ہے. اصلاً قرآن مجھ سے ایسا مخاطب ہونا چاہیے کہ میں اکیلے جزیرے پر بھی بیٹھا ہوں تو میرے لیے معنوی ہو. یہ دیکھیں یہاں اگر ایک غور کیجیے گا، یہ امام صاحب وہ تصور دے رہے ہیں. من عرف اللہ کان کلامہ مخالفا لکلام غیرہ. نعم، کہتے ہیں اتنی بات ذہن میں رکھو کہ جو اللہ کو جانتا ہے نا اس کا کلام دوسروں کے کلام سے فرق ہوگا. فإنہ قلما یتعرض للجزئیات بل یکون کلامہ کلیا. یہاں اصل میں امام صاحب کی کیا مراد ہے جو میں نکالنا چاہ رہا ہوں وہ بھی ہے. مراد ہے کہ وہ جزئیات پہ گفتگو نہیں کرتا، اس کا کلام کلی نوعیت کا ہوتا ہے. وہ حکم ہے، وہ حکمت آج بھی اسی طرح ویلڈ رہے گی کل بھی. آپ حکم عطا اللہ پڑھتے ہیں نا، تو اب حکم عطا اللہ ابن عطا اللہ سکندری رحمہ اللہ وہ زمان و مکان میں کہیں باؤنڈ آپ کو نظر نہیں آتی. جیسے قرآن بھی اصلاً ایسا ہی ہے. آپ آج پڑھیں گے تو لگے گا آج کی بات ہوگی. ابھی صبح کیا ان کی حکمت کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ لیقل فرحک علی الاشیاء لیقل حزنک علیہا. بس اتنی سی بات تھی. کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو اگر تم چاہتے ہو تمہارا غم کم ہو جائے تو وہ اشیاء کم ہو جانی چاہیے جن پر تم خوش ہوتے ہو، تو تمہارا حزن بھی کم ہو جائے. جب ان کو لوز کرو گے تو جتنی کم چیزیں ہوں گی جب وہ چھٹ جائیں گی تو تمہارا حزن بھی نہیں ہوگا. تو لہذا جتنی اشیاء جمع کرتے چلے جاؤ گے، چھوڑنا تو سب کو ہی پڑے گا، تو حزن بھی بڑھتا چلا جائے گا. اب یہ اس حکمت کا تعلق افلاطون کے زمانے سے بھی ویسے ہی ہے جتنا اس کا تعلق ہمارے زمانے سے. کوئی اس میں تبدیلی آئے گی. یہ ہے کلام کلی. اور باقی کیا ہے، ادھر کیا ہوا، ٹرمپ نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس نے یہ کر دیا، اور اسرائیل کی لڑائی یہ چل گئی، اور ہماری ہر وقت یہی کچھ، یہ جزئیات ہیں بس. سمجھ میں ہر وقت اسی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات اگر آپ دیکھیے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات، اس میں ذرا تلاش کر کے دیکھیے کہ آپ جزئیات پہ گفتگو کرتے ہیں. مکہ میں ہمارے ساتھ یہ ہوا، اب ہم یہ کریں گے، اس کے بعد یہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ آپ دیکھیں سیرت میں، جو ہجرت کے بعد آپ نے قبا اور بنو عوف اور فلاں جگہ ارشاد فرمایا، اس میں ذکر ہی نہیں کہ میں ہجرت کر کے آیا اور مکہ میں ہمارے ساتھ یہ ہوا. سارا ذکر ہے آخرت کا، کلی کلام ہے خالق کا ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ تو یہ کہتے ہیں من عرف اللہ کان کلامہ مخالفا لکلام غیرہ فإنه قلما يتعرض للقلم في بعض الأحيان مضطر بل يكون كلامه كليا ولا يتعرض لمصالح العاجلة. فوری مسالے اور منفعتیں اور نفع اس سے وہ تعرض نہیں رکھتا. ہاں مطلب ایک یونیورسل بات ہے. کلی کو ویسے یونیورسل انگریزی میں کہا جاتا ہے اور بات بھی، لیکن آپ اس کو جیسے اور کسی طرح کوئی اور لفظ ہونا چاہیے اس کے، آپ بہتر بتا سکتے ہیں.
پیرینیل سرمدی قسم کی بات ہوتی ہے، سرمدیت اس کے اندر پائی جاتی ہے. کلام سرمدی کیا بات ہے؟ کلام سرمد کا نہیں، سرمد اور منصور دو تھے نا جو جن کا ذکر آتا ہے. سرمدی مراد کہتے ہیں بل یتعرض لما ينفع فی العاقبہ، اس کا کلام اپنے کلام میں تعرض رکھتا ہے اس شے سے جو عاقبت میں نفع دے. اچھا اب یہ بڑی کمال کی بات ہے. کہتے ہیں چونکہ حکیم جو ہوتا ہے نا اس سے اس طرح کے اقوال زیادہ صادر ہوتے ہیں نا، تو لوگ عموماً حکیم اس شخص کو کہہ دیتے ہیں جو اس طرح کی حکمتیں بولا کرے. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں ایک اعتبار سے کیا فرماتے ہیں وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ أَظْهَرَ عِنْدَ النَّاسِ مِنْ أَحْوَالِ الْحَكِيمِ مِنْ مَعْرِفَتِهِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. کہہ رہے ہیں حکیم کے اندر دو صفات ہیں نا. ایک صفت یہ ہے کہ اسے اللہ کی معرفت بھی حاصل ہے، لیکن وہ کلام بھی بڑا کلی بولتا ہے. لوگوں کے سامنے ظاہر کیا بات ہوتی ہے، اس کی معرفت یا کلام کلی؟ کلام کلی. تو جو حکیم کے احوال ہیں اس میں اظہر الحال عند الناس کون سا ہے؟ یہ والا. لہذا لوگ حکیم کس کو کہتے ہیں؟ عارف باللہ سے زیادہ اس شخص کو جو کلام کلی بولے، حکمت کی باتیں، سنہری باتیں حکمت کی، وہ کیا ہوتا ہے؟ کلام کلی. اگرچہ حکیم اصلاً کلام کلی کیوں اس سے صادر ہو رہا ہے؟ معرفت کی وجہ سے، اور وہ معرفت اصلاً حکمت ہے، نہ کہ یہ کلام کلی. سمجھ آ رہی ہے؟ کیا فرماتے ہیں وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ أي ذَلِكَ إيش أنه يقول كلاما كليا أظهر عند الناس من أحوال الحكيم من معرفته بالله عز وجل ربما أطلق الناس اسم الحكمة على مثل تلك الكلمات الكلية ويقال للناطق بها حكيم. بات واضح ہوگی. تو اکثر لوگ اس طرح کے کلمات کلیہ کہنے والوں کو بھی حکیم کہہ دیتے ہیں، اور اس طرح کے کلمات کلیہ بولنے والوں کا نام حکیم رکھ دیا جاتا ہے. اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت کی باتیں وہ آگے انہوں نے مثال کے طور پہ بیان کرتی ہے. جیسے ہم کہہ رہے ہیں تو اللہ کے رسول ہی سید الحکماء ہے. آپ جانتے ہیں ہماری روایت میں نا حکماء فلاسفہ کو بھی کہا جاتا ہے. آپ کہیں گے یہ حکماء کا قول ہے، آپ کلام کی کتابیں پڑھیں گے، وہ حکماء کون ہوتے ہیں؟ فلاسفہ. ٹھیک ہے، تو حکیم جیسے وہی فلسفی، لو و وزڈم اور یہ اور وہ، تو حکیم فلسفی کو بھی کہا جاتا ہے. لیکن یہ بتانے جا رہے ہیں کہ اصلاً حکیم، چونکہ فلسفی اصلاً حکیم ہے کیونکہ وہ معرفت سے برائے معرفت محبت تو کرتا ہے، وہ وجود جاننا چاہتا ہے، وہ وجود کے اسرار جاننا چاہتا ہے. تو ٹھیک ہے وہ حکیم ہے، لیکن وہ کیا اجل الموجودات تک پہنچا کہ نہیں پہنچا، کہ نہیں پہنچ سکا تو وہ کہتے ہیں اصلاً وہ بھی حکیم کہلانے کا مستحق نہیں اگر اسے اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو سکے. فرماتے ہیں وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِ سَيِّدِ الْبَشَرِ صلاۃ الرحمن وسلامہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کیا فرمایا؟ رأس الحکمت مخافت اللہ. اب یہ کیا ہے؟ مثلا کلام کلی. وقولہ، اب دیکھیے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دے اور پھر اللہ سے امیدیں باندھے. وقوله علیہ الصلوۃ والسلام ما قل وکفى خیر مما کثر والہا. ٹھیک ہے، ترجمہ واضح ہے نا اس کا. وقوله، اب دیکھیے یہ کیسا خوبصورت قول ہے. من اصبح معافا فی بدنه آمنا فی سربه عنده قوت یومه فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها. جو صبح اس حالت میں کرے کہ بدن صحیح ہو، عافیت، اپنے گھر میں امن سے ہو، اہل و عیال میں، اس کے پاس اس دن جس دن وہ صبح کر رہا ہے اس دن کا کھانا ہو، تو گویا ایسے شخص